انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال في موضع آخر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وقال النبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس وقت میں قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 4 باتیں وہ ہیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرت لقمان کون ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے بہت پہلے کے گزرے ہیں، لیکن پھر بھی بھلے نبی نہ ہو لیکن اللہ کے ولی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، اور اللہ کا پیارا ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام سے مکمل ایک سورت نازل فرمائی قرآن پاک کے اندر۔ سورہ لقمان کے نام سے ایک مکمل سورت ذکر کی ہے، اور اس سورت کے اندر ان کی بہت ساری نصیحتوں کو ذکر کیا گیا ہے، بہت ساری نصیحتیں، اور بہت قیمتی نصیحتیں ہیں کہ اگر آدمی ان نصیحتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے آئے تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ بہرحال اس وقت میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر انہوں نے 4 نصیحتیں کی ہیں، اس کو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ وقت یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، نصیحت کے طور پر۔ علماء نے اور شراح تفسیر نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ والدین کو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کبھی کبھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بلا کر کے اپنے سامنے بٹھا کر کے نصیحت کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کے پاس وقت کہاں ہے نصیحت کرنے کا؟ آفس سے، دکان سے، کھیت کھلیان سے فرصت نہیں ہے، اس لیے ہم نصیحت کیا کریں گے؟ اور نصیحت بھی کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ ڈانٹ ڈپٹ کر کے، جو اس کا الٹا اثر ہوگا۔
ذرا سوچئے کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، اللہ نے اس کو کتنے پیارے انداز سے ذکر کیا ہے، یا بنیا، کہ اے میرے پیارے بیٹے۔ عنوان جب اچھا ہوتا ہے تو اس بات کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے۔ جب بات کو صحیح طریقے سے کی جاتی ہے، جب صحیح انداز کے ساتھ کہا جاتا ہے تو وہ بات آدمی قبول کرتا ہے اور سیدھا اس کے دل پر اثر ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات آدمی اگر بے ڈھنگے طریقے سے کہے اور کوئی اس کا اسلوب نہ ہو، کوئی طریقہ نہ ہو، تو اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، الٹا اس کا ریئیکشن ہو جائے گا۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، کہ اے میرے پیارے بیٹے۔ اس لیے گھر والوں کو جب نصیحت کرنا ہو تو نہایت ہی نرم انداز اختیار کریں اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہ کریں۔ علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے غلطیوں کو بھرے مجمع کے اندر نہ اچھالے۔ نصیحت بھی کر رہا ہے لیکن اس کی غلطیوں کو یاد دلا کر کے کہ دن بھر سوتا رہتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو پیارے انداز کے ساتھ سمجھانا چاہیے، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے جو نصیحت کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کا تعلق جو ہے عقائد کے ساتھ میں ہے۔ جو دین کے شعبے ہیں 5 شعبے، ان میں سے ایک شعبہ ہے، اہم شعبہ جو ہے عقائد کا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اسی کے اوپر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ اگر عقائد درست ہیں تو سارے اعمال کام آئیں گے، لیکن اگر عقائد درست نہیں ہے تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیجئے، کتنا روزہ رکھ لیجئے، عقائد کی گڑبڑی کی وجہ سے یہ سارے عمل خراب ہو جائیں گے۔ اتنی زبردست چیز ہے عقائد۔ فرمایا کہ جس طریقے سے مکان کی بنیاد کی جو اہمیت ہوتی ہے، جو ہم مکان تعمیر کرتے ہیں تو بنیاد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، آدمی اس کو سوچتا ہے کتنا اس کو مضبوط بنا دیا جائے کہ اس کے اوپر 1 منزل 2 منزل 3 منزل ہم بناتے چلے جائیں تو بنیاد مضبوط ہے تو ہماری بلڈنگ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر بنیاد کے اندر گڑبڑی ہے، بنیاد کمزور ہے، بنیاد صحیح نہیں ہے، تو آدمی بلڈنگ تو بنا لے گا لیکن اس کے گھر رہنے والے جو ہے خطرے کے اندر رہیں گے، پتہ نہیں کب یہ بلڈنگ گر جائے۔ تو فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے دین کے اندر عقائد کی اہمیت ہے۔ تو حضرت لقمان نے جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے وہ عقائد کے بارے میں۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ لا تشرک باللہ، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور جو آدمی شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اس کی کبھی معافی نہیں، وہ آدمی کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایک چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ڈکیتی ڈالنے والا اگر اس دنیا سے چلا گیا لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے تو آدمی جنت میں ایک دن جا سکتا ہے، اپنے اعمال کی سزا بھگت کر کے، جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا بھگت کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اس کی کبھی معافی نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ چاہے معاف کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم کو جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور شرک، فرمایا شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا،
یا اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ دونوں شرک ہے اور یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شرک خفی اور شرک جلی، ایک چھوٹا شرک اور ایک بڑا شرک جو کھلا ہوا ہے۔ تو ہر شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نماز پڑھی جائے گی تو صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، اور اگر کسی آدمی کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو فرمایا اس عبادت کے اندر آپ نے غیر کو شریک کر لیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کریں گے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو، اور جو اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے اللہ کہیں گے جاؤ جس کے لیے تم نے عبادت کی ہے اسی سے جا کر کے اس کا اجر مانگ لو۔ تو فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور گناہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو ذکر کرتے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما صابک، کہ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو نماز کو قائم کرتے رہنا، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نماز جو ہے ہمیشہ ادا کرتے رہنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا حکم دیا، عقائد کو ذکر کیا جو باطنی اعمال ہیں، اب اس کے بعد اللہ نے حضرت لقمان کی وہ نصیحت کو ذکر کیا ہے جو ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، کیا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ دیکھیے یہ یہاں پر اللہ نے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ نہیں کہا صلی الصلاۃ کہ نماز پڑھتے رہنا۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، اسی لیے اللہ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے یہ نہیں کہا کہ صلی الصلاۃ کیا اقیم الصلاۃ، نہیں، بلکہ اقیم الصلاۃ، کیا ایمان والو نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا نماز پڑھو۔ کیا مطلب کہ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے تو اس کو کہا جائے گا اقامت صلاۃ۔ نماز کو اس کے سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کہ اس کے اندر سنن کیا ہے، مستحبات کیا ہے، واجبات کیا ہے، سب کو ادا کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جائے اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ۔ اور اسی نماز کے اوپر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی۔ اور جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز سنتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کتنے سنن ہیں، کتنے مستحبات ہیں، یہاں تک کہ ہم وضو بھی صحیح سے نہیں کرتے ہیں کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہے، وضو کے اندر فرائض کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ چلو علماء سے رجوع کر کے پوچھ لیں۔ نہیں، اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو بھی سکون کے ساتھ ادا کیا جائے، اور مسجد کے اندر آدمی جب آئے نہایت خشوع خضوع کے ساتھ، اور جب اللہ کی طرف جب نیت بانے تو دنیا سے بے خبر ہو جائے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ کا یہی حال تھا کہ نماز کی نیت باندھ لیا، اس کے بعد تیر کھائے جا رہے ہیں، نہیں اب تو اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہو گئے، بس اب دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ تو یہ ہے اقامت صلاۃ، یہ نہیں کہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے جیسے نیت بانی، دکان یاد آ گئی، دکان کا حساب کرنے لگے، گھر کا حساب کرنے لگے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا سب دھیان کے اندر آ رہا ہے۔ نہیں، جب آدمی نیت بانے تو بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو فرمایا یہ ہے اقامت صلاۃ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوگا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے دوسری نصیحت کی ہے کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے دیکھو نماز پڑھتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی، اگر نماز صحیح ہوئی تو بقیہ اعمال صحیح ہو جائیں گے،
اور اگر نماز کے اندر گڑبڑی ہے، نماز کے اندر کمی ہے، تو سارے اعمال خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا حضرت لقمان حکیم نے کہ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو نماز قائم کرنا، اور آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تیسری نصیحت کی ہے کہ دیکھو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک پڑھی ہے خطبے کے اندر، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ایمان کو پرکھنے کا ایک کسوٹی کو بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کس درجے کے اندر ہے، اگر ہے تو کس درجے کے اندر ہے۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ فرمایا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے قوت بازو سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ کے اندر تمہارے طاقت نہیں ہے، قوت بازو کے اندر طاقت نہیں ہے، تو کیا کرو، اس کو اپنے زبان سے روک دو۔ اللہ کی نافرمانی ہے تو اس کو اپنی زبان سے روک دو۔ فرمایا یہ درمیانی درجے کا ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کم سے کم درجہ یہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر اس برائی کو بٹھائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، دل سے اس کو برا جانے۔ اور اگر آدمی دل سے بھی برا نہیں جان رہا ہے، خود اس کے اندر شرکت کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، تو فرمایا وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے دیکھو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خاص طور سے یہ نصیحت کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور دین کی اشاعت کے اندر اور دین کے پھیلانے میں اور اچھی باتوں کا حکم کرنے میں اور بری باتوں سے روکنے میں اگر مصائب کا سامنا کرنا پڑے اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، تم کو ستایا جائے، تم کو پریشان کیا جائے، تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کے اوپر صبر کرو۔ جو بھی مبلغ ہو اگر دین کے پھیلانے میں اور دین کی اشاعت کے اندر اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، چاہے معاشرے کے طرف سے ہو، چاہے خاندان یا قبیلے کے طرف سے ہو، تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے سلسلے میں اور دین کی اشاعت کے سلسلے میں سب سے زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کی اشاعت کے لیے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے جتنا مجھ کو ستایا گیا، جتنی مجھ کو تکلیفیں دی گئی، اس نہ کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، طائف کا منظر یاد کیجئے کہ ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور جوتے خون سے لہولہان بھر گئے۔ کس لیے؟ دین کی اشاعت کے لیے۔ اور دین کی اشاعت ہی کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا طلاق ہوا، صرف دین کے خاطر۔ اتنا مصیبتوں کا پہاڑ آیا آپ کے اوپر، پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، بدلہ نہیں لیا۔ حالانکہ بدلہ لینا چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ پہاڑ کے فرشتے آ گئے، ہواؤں کے فرشتے آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول بس آپ حکم دے دیجئے، صرف زبان آپ ہلا دیجئے، ہم ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا بلکہ صبر کیا۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر تم کو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرتے رہنا۔ یہ کیا ہے؟
इन ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, ये जो काम हमने बताए हैं, हज़रत लुक़मान फरमाते हैं कि हमने जो तुमको नसीहतें की हैं, ये नसीहतें बहुत अहम हैं और हर आदमी उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता है। जो मजबूत होता है, जो अल्लाह का ख़ास बंदा होता है, वही इन नसीहतों पर अमल कर सकता है। इसके अलावा हज़रत लुक़मान हकीम ने बहुत सारी नसीहतें की हैं। ख़ास तौर से इस वक्त में आप लोगों को 4 नसीहतें सुनाता हूँ। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा है, मेरे प्यारे बेटे, हमने तकरीबन 4000 तुमको नसीहतें की हैं। कितनी? 4000 नसीहतें। लेकिन उन 4000 नसीहतों में से ख़ास तौर से तुमको 4 नसीहतें करता हूँ। पहली नसीहत उन्होंने कही है कि मेरे प्यारे बेटे, जब तुम लोगों के घरों के अंदर जाओ तो अपने निगाहों की हिफाजत करो। जब लोगों के घरों के अंदर जाओ तो अपने निगाहों की हिफाजत करो। और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान के तीरों में से एक तीर क्या है? ये निगाह है, लिहाजा इसकी हर वक्त हिफाजत करना चाहिए। दूसरी नसीहत उन्होंने की है, मेरे प्यारे बेटे, अपने ज़बानों को लोगों के मजलिसों के अंदर हिफाजत करो। जब लोगों के साथ रहो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। हम जहाँ भी देखते हैं, जहाँ 2 आदमी हम बैठ जाए, जहाँ भी मजलिसें लगे, तो वहाँ पर दूसरों की बुराई शुरू हो जाती है। अगर आदमी खाली रहे तो उस वक्त बुराई नहीं कर सकता, लेकिन वो पागल होगा तो बात अलग है। लेकिन जहां लोगों की मजलिसें हो, 2 आदमी बैठ गए, 3 आदमी बैठ गए, वहां पर लोगों की बुराई शुरू हो जाती है। तो फरमाया अपनी जबान की हिफाजत करो लोगों के मजलिसों के अंदर, और फरमाया अपने पेट की हिफाजत करो दस्तरखाने के दस्तरखाने ऊपर। ये न पता चले कि हराम का आ रहा है, हलाल का आ रहा है, बस खाए जा रहे हैं और इतना खा ले रहे हैं कि बीमारी शुरू हो जाती है। तो फरमाया लुक़मान हकीम ने, मेरे प्यारे बेटे, अपने पेट की हिफाजत करो दस्तरखान के ऊपर। और चौथी नसीहत उन्होंने की है, मेरे प्यारे बेटे, जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है ना, तो बहुत सारे वसवसे, जो चीज भूल गई है, कभी याद ना आ रही हो, आप नियत बांधिए, फौरन वो चीज याद आने लगेगी। तो फरमाया जब नमाज के लिए खड़े हो तो अपने कल्ब की खास तौर से हिफाजत करो और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। तो ये चंद बातें हज़रत लुक़मान हकीम की थी।